الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم آج جانیں گے نماز کے مکروہات۔ مکروہات مکروہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ناپسندیدہ اور اپریہ کام، یعنی کچھ چیزیں نماز کی حالت میں ناپسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں۔ نمازی کو چاہیے کہ ان سے بچے اور ان کا ارتکاب نہ کرے تاکہ اس کی نماز صحیح طریقے سے مکمل ہو سکے۔ ان مکروہات میں سے کچھ مکروہات ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اور نظر دوڑانا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر جھانکنے کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، کہ یہ اچکنا ہے، شیطان اس طرح بندے کی نماز میں سے کچھ اچک لیتا ہے۔ گویا کہ اگر ایک بندہ نماز میں ادھر ادھر جھانکتا ہے تو یہ نماز کے مکروہات میں سے ہے، اور اس کی وجہ سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ ادھر ادھر نظر دوڑانے میں اللہ سے اعراض کرنا لازم آتا ہے، جبکہ ایک بندہ نماز میں اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، ضرورت کے تحت نظر دوڑانا جائز ہے، جیسے کسی عورت کا بچہ اس کے پاس کھیل رہا تھا اور اس وقت وہ نماز پڑھ رہی تھی، اسے ڈر ہے کہ بچہ ادھر ادھر کچھ کرے گا، اب ماں اپنے بچے پہ نظر دوڑاتی ہے، نظر رکھتی ہے، تو یہ جائز ہے، کیونکہ ایسا ضرورت کے تحت ہو رہا ہے اور یہ معمولی عمل بھی ہے۔ ادھر ادھر نظر دوڑانے میں دل سے غافل ہونا بھی شامل ہے، کہ ایک انسان نظر تو نہیں دوڑا رہا ہے لیکن دل سے غافل ہے نماز میں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ شیطان میرے اور میری نماز کے بیچ حائل ہو جاتا ہے اور میرے اوپر قرت کو گڈ مڈ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، جب تجھے اس کا احساس ہو تو اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو۔ حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ شکایت دور فرما دی۔ تو یہ پہلا مکروہ رہا۔ دوسرا مکروہ ہے بغیر ضرورت کے دونوں آنکھیں بند کرنا۔ نماز کی حالت میں آنکھیں کھلی رہنی چاہیے، کیونکہ غیر قومی خاص کر مجوسی لوگ آنکھ کی پوجا کرتے وقت ایسا کرتے ہیں۔ ہاں، اگر نمازی کے سامنے کسی طرح کا کوئی نقش و نگار ہے، بیل بوٹے ہے، جس کی وجہ سے اس کی توجہ متاثر ہو رہی ہے، اس کی نماز متاثر ہو سکتی ہے، تو ایسی حالت میں وہ آنکھ بند کر سکتا ہے۔ البتہ بغیر ضرورت کے دونوں آنکھیں بند کرنا نماز کی حالت میں مکروہ ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ اگر نمازی دونوں آنکھوں کو کھولنے سے اپنے خشوع کو برقرار رکھتا ہے تو دونوں آنکھیں کھول کر اس کے لیے نماز ادا کرنا افضل ہے، بہتر ہے، اتم ہے۔ لیکن اگر دونوں آنکھوں کو بند کرنے سے خشوع زیادہ حاصل ہو رہا ہو، کیونکہ اس کے سامنے نقش و نگار ہے، بیل بوٹے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا خشوع متاثر ہو رہا تھا،
تو ایسی حالت میں دونوں آنکھوں کو بند رکھنا مکروہ نہیں ہوگا، بلکہ بہتر اور اتم کہنا شریعت کے مقاصد کے زیادہ قریب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر نقش و نگار وغیرہ ہے اور توجہ اس طرف جا رہی ہے تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، ورنہ نماز کی حالت میں آنکھیں کھول کر کے ہی نماز پڑھی جائیں گی۔ نماز کے مکروہات میں سے تیسرا مکروہ ہے نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی صلاتهم، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ لوگ ایسی حرکت کرنے سے باز آ جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کی نگاہیں چھین لے گا۔ لہذا نماز ہے، اس میں آسمان کی طرف آنکھیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ چوتھے نمبر پر نماز میں اپنی کمر پر ہاتھ رکھنا۔ پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا، کمر پر ہاتھ رکھنا کافروں اور گھمنڈیوں کا انداز ہوتا ہے، اور نماز میں یہ عمل نہایت ہی گھٹیا عمل ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یصلی الرجل مختصرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع کیا۔ پانچویں نمبر پر بھوک لگی ہو یا پیشاب پیخانہ کی ضرورت ہو تو نماز میں مشغول نہ ہوا جائے، بلکہ بھوک ختم کر لیں، پیشاب پیخانہ سے فارغ ہو لیں۔ اگر ایسا کرتا ہے کوئی آدمی کہ بھوک کی حالت میں پیشاب پیخانے کی ضرورت ہو پھر بھی اس حالت میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، جب کھانا حاضر ہو تو نماز نہیں ہوتی اور اس وقت بھی نماز نہیں ہوتی جب کوئی پیشاب پیخانے کے دباؤ کی وجہ سے پریشان ہو، کیونکہ جس بندے کو پیشاب پیخانے کی ضرورت ہو وہ نماز میں پرسکون نہیں رہ سکتا۔ اگر کسی کو پیشاب پیخانہ کی ضرورت ہے اور ڈر ہو کہ جماعت چھوٹ جائے گی، پھر بھی اسے چاہیے کہ وہ پیشاب پیخانہ سے فارغ ہو کر نماز کے لیے جائے، یہاں تک کہ اگر نماز کا وقت ختم ہونے والا ہو پھر بھی وہ پہلے ضرورت سے فارغ ہو لے پھر نماز کے لیے جائے۔ اور اگر کوئی آدمی بھوکا ہے اور کھانا حاضر نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ نماز میں تاخیر نہ کرے، پہلے نماز پڑھ لے پھر کھانا کھائے۔ ہاں، اگر کھانا حاضر ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے تو پہلے کھانا کھا لے، اس کے بعد نماز پڑھے گا۔ نماز کے مکروہات میں سے چھٹا مکروہ ہے نماز میں سجدے کے دوران اپنے بازوؤں کو پھیلا کر زمین پر بچھانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، کہ سجدے میں اعتدال برتو، اطمینان اختیار کرو، اور کوئی آدمی اپنے بازوؤں کو اس طرح نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ ساتویں نمبر پر اپنے سامنے یا دائیں جانب تھوکنا، یعنی نماز کی حالت میں سامنے میں تھوکنا یا دائیں جانب تھوکنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر تھوکنے کی ضرورت ہے تو بائیں طرف تھوک سکتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، مناجات کر رہا ہوتا ہے، اس لیے نمازی اپنے سامنے یا دائیں طرف نہ تھوکے، اپنے سامنے میں یا دائیں طرف نہ تھوکے، البتہ اپنے بائیں طرف
پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے، بائیں طرف پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ ایسی اجازت تب ہے جب کہ زمین مٹی کی ہو، زمین پر مٹی ہو اور آدمی کے پاس ٹیشو وغیرہ اور کپڑے وغیرہ نہ ہوں۔ اگر زمین پختہ ہے، سیمنٹڈ ہے یا اس پر فرش بچھا ہوا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ ٹیشو وغیرہ میں تھوکے اور جیب میں اسے رکھ لے، لیکن بہرحال اپنے دائیں جانب یا اپنے سامنے میں تھوکنے سے پرہیز کرے گا۔ نماز کے مکروہات میں سے 8واں مکروہ ہے نماز میں غافل کرنے والی چیزیں دیکھنا۔ نمازی کے لیے مکروہ ہے کہ وہ اس حالت میں نماز پڑھے جبکہ اس کے سامنے ایسی چیز ہو جو اسے غافل کر رہی ہو۔ اس غافل کرنے والی چیز کی طرف دیکھنا یہ مکروہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی اور نماز کے بیچ اس کے نقش و نگار اور بیل بوٹے پر آپ کی نگاہ پڑتی رہی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میری یہ نقش و نگار والی چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ۔ ابو جہم ایک صحابی تھے، ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کی سادہ چادر لے آؤ، اس نے مجھے ابھی میری نماز سے مشغول کر دیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کی حالت میں ایسی چیزیں سامنے میں نہیں ہونی چاہیے جو ایک انسان کو مشغول کر رہی ہوں، کیونکہ نماز میں ہم اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ 9ویں نمبر پر ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں تصویر ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ یعنی ایسی جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے جہاں تصویریں ہوں، کیونکہ اس میں بتوں کے پجاریوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے جس پر جانور یا انسان کی تصویر بنی ہوئی ہو۔ اگر غیر جاندار کی تصویر ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر جانور یا انسان کی تصویر بنی ہوئی ہے تو مکروہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، کہ ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتے اور تصویر ہوں۔ 11ویں نمبر پر ہاتھوں کو کینچی بنانا، انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا، انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا یا انگلیوں کو توڑنا، یہ نماز کی حالت میں بھی مکروہ ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا اسے تشبیک کہتے ہیں، اور 4 جگہوں پر نماز میں تشبیک سے منع کیا گیا ہے۔ نماز کے لیے جاتے وقت، جب نماز کا انتظار کر رہے ہوں، جب نماز کے اندر ہوں اور جب سلام پھیریں۔ ہاں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد انگلیاں چٹخانے میں ایک انگلی کو دوسری انگلی میں ڈالنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ نماز کے مکروہات تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے مکروہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔